بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن کا سب سے اچھا دوست بھائی ہونا چاہیے تاکہ اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ بہن کا پیار کسی دعا سے کم نہیں، وہ چاہے دور بھی ہو تو غم نہیں۔ اکثر رشتے دوریوں سے پھیکے پڑ جاتے ہیں، پر بہن بھائی کا پیار کبھی کم نہیں ہوتا۔ بہن چھوٹی ہو یا بڑی اپنے بھائی کا ہمیشہ خیال رکھتی ہے۔ دھوپ میں جیسے گھنے پیڑ کھڑے ہوتے ہیں، بھائی چھوٹے ہوں تو بھی بڑے ہوتے ہیں۔ بھائی بہنوں کی جان ہوتے ہیں۔ اللہ پاک تمام بہن بھائیوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ ایسے رشتے جو جنگلیوں کی طرح لڑتے ہوئے نظر آئیں اور تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہوں، بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ پگلی بہن بھائی نہیں بدلتے، بس وقت بدل جاتا ہے۔ والدین کے بعد میکہ بھائیوں سے ہوتا ہے۔ اپنی شادی شدہ بہنوں کا حال چال کبھی کبھار پوچھ لیا کرو۔ کہتی کچھ بھی نہیں ہیں مگر ارمان رکھتی ہیں۔ بیٹیوں کو دکھ سمجھنا بڑا مشکل ہے، ان کے لیے تو اسی گھر میں بھی جگہ نہیں رہتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ بہن کا پیار کبھی بیچا یا خریدا نہیں جاتا، کیونکہ وہ جھگڑتی بہت ہے، رلاتی بھی ہے، لیکن اس کا پیار ان ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ وقت ملے تو دیکھنا رشتوں کی کتاب کو کھول کر، بہن بھائی کا رشتہ بھی ہر رشتے سے لاجواب ہے۔ بھائی جتنا بھی تنگ کر لیں بہنوں کو، مگر بہنوں کی جان ہوتے ہیں۔ اگر پوری دنیا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی، آپ کی بہن آپ کا ہمیشہ ساتھ دے گی۔ یہ بہنیں کیسی ہوتی ہیں؟ یہ پریوں جیسی ہوتی ہیں۔ ماں کے بعد وفا کا دوسرا نام بہن ہے۔ اللہ پاک سب بہنوں کے نصیب اچھے کرے۔ روٹھنا منانا دکھ سکھ سب چلتا ہے، بہن ہو ساتھ تو دکھ نہیں لگتا۔ اللہ میرا اور میری بہنوں کا ساتھ ہمیشہ سلامت رکھے۔ ویسے تو خواتین کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن جب بہنیں سسرال سے میکے رہنے آئیں تو بہنوں کے درمیان باتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ بہت طویل ہوتا ہے۔ میرے دل کی یہی دعا ہے، جن لمحوں میں میری بہن مسکراتی ہے وہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں۔ بہنا تیری ہر غم کو اپنا بناؤں گا میں، خود رو کر بھی تجھے ہنساؤں گا میں۔ بہنوں کو سب سے زیادہ رلاتے بھی بھائی ہیں اور ہنساتے بھی بھائی ہیں۔ کچھ بھی کہو، سب سے زیادہ تنگ کرنے کا مزہ بہنوں کو ہی آتا ہے۔ بہنیں چاہے جتنی دور کیوں نہ ہوں، ان کے دل ہمیشہ ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں۔ بہنیں الگ ہی مخلوق ہوتی ہیں، بہت سر کھاتی ہیں، لڑتی ہیں، شکایتیں لگاتی ہیں، پھر بھی جان سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں۔ نہیں چاہیے حصہ بھیا، میرا میکہ سجائے رکھنا، کچھ نہ دینا مجھے، صرف محبت برقرار رکھنا۔ پاپا کے اس گھر میں میری یاد بسائے رکھنا، بچوں کے ذہنوں میں میرا مان برقرار رکھنا۔ بیٹی ہوں، ہمیشہ اس گھر کی اعزاز سجائے رکھنا۔ بیٹیاں مائکے آ رہی ہوں تو ماں کا دل بہار کی طرح جھوم جاتا ہے۔ بیٹی کے انتظار کے ساتھ ساتھ سوچنے لگ جاتی ہیں کہ کیا کیا بناؤں۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ سب اس کی پسند کا بناؤں۔ یہ محبتیں اور لاڈ صرف ماں ہی کرتی ہیں۔ ماؤں سے ہی میکہ ہوتا ہے۔ اللہ سب کا میکہ سلامت رکھے۔ بیٹی سے ماں کا سفر، فکری سے فکر کا سفر، رونے سے خاموش کرانے کا سفر، غصے سے تحمل کا سفر۔ پہلے جو آنچل میں چھپ جایا کرتی تھی، آج کسی کو آنچل میں چھپا لیتی ہے۔ جو انگلی پہ گرم لگنے سے گھر کو سر پہ اٹھایا کرتی تھی، آج ہاتھ جل جانے پر بھی کھانا بنایا کرتی ہیں۔ پہلے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو جایا کرتی تھی، آج وہ بڑی بڑی باتوں کو بھی ذہن میں چھپایا کرتی ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں نا یہ بیٹے، تا عمر ماں باپ کے سائے میں گزار دیتے ہیں۔ اور بیٹیاں تو مرتے دم تک یہ جان نہیں پاتی کہ کون سا گھر ان کا اپنا ہے اور کون سا پرایا۔ اور پھر میرے بابا نے کہا تھا، مضبوط بنو بیٹا، ماں باپ رحم کھا لیتے ہیں، دنیا والے نہیں۔ مرنے کے لیے عورت اکیلی رہ جاتی ہے، کتنے ہی عزیز رشتے بنا لے، کتنے ہی بچے پیدا کر لے، کتنے ہی مخلص تعلق، کتنی ہی طویل مدتی محبتیں، کتنی ہی قربانیاں کسی کی خاطر، کتنی ہی بار اپنی نا کو ہاں میں بدلے، اپنی پسند کا رنگ بھول جائے، اپنی پسند کے کھانوں کا نام ہی بھول جائے۔ پہلا بال سفید ہونے سے لے کر پورا سر چاندی میں ڈوبنے تلک، ہاتھ جھریاں زدہ ہونے تلک، جھریاں پڑنے سے لے کر آشا اور کپ کپی لگنے تلک، ایک ایک کر کے سب چھوڑ جاتے ہیں۔ آخر وقت میں کوئی بھی اس کے بربرے وجود کو سنبھالنے کے لیے نہیں رکتا۔ ماں باپ، بہن اور اولاد بھی۔ شوہر تو خیر تھا ہی پرایا، اس سے کیا گلا، مگر یہ محبتوں کے دعوے کرنے والے بھی۔ کسی کی بیٹی کو جب اپنے گھر لے آئیں تو یاد رکھیں کہ شادی کر کے ہی لائے ہیں، خرید کر نہیں، کہ جیسا مرضی سلوک کیا جائے وہ آپ کے اچھے سلوک اور عزت کی حقدار ہوتی ہے۔ ایک باپ نے اپنی بیٹی سے مذاق میں پوچھا، تم مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہو یا اپنے خاوند سے؟ بیٹی نے جواب دیا،
مجھے یہ تو نہیں پتہ ابو، پر جب میں آپ کو دیکھتی ہوں تو اپنے خاوند کو بھول جاتی ہوں، اور جب اپنے خاوند کو دیکھتی ہوں تو پھر آپ کو بھی یاد کرتی ہوں۔